جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسپیزم ہوتا ہے، ہمیں بیک ایک ہوتی ہے، کمر میں درد، مسل میں درد. اور اس کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے 3 پن پلگ ہوتا ہے اور 3rd پن ہوتا ہے ارتھنگ کے لیے، اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں دیر از ڈومین کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ فرنٹل لوب. دیر از ڈومیننس آف فرنٹل لوب اینڈ دس پریسپیٹیشن. یہ بہت فائدے مند ہے جتنے الیکٹروسٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے کے لیے. سجدے کی پوزیشن میں، سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے، جو بھیجے کے ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے، بھیجے کے صحت کے لیے اچھی ہے. جب سجدے کی پوزیشن میں فیس میں، چہرے کے چمڑی میں خون کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے چمڑی کی بیماری، مثال کے طور پہ فائبروسائٹس، مثال کے طور پہ چل بینڈز ہونے کے ممکنات کم ہیں. اور ایک خصوصاً ٹھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لیے بہت اچھا ہے. سجدے کے پوزیشن میں دیر از لیس چانسز آف ہیونگ سائنسائٹس. سائنسائٹس بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہیڈ ایک ہوتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں، یہ میڈیکل ٹرمنالوجی کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی، تو معذرت چاہتا ہوں، اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھے گا نہیں. وہ میڈیا سائڈ اور انٹیریئر سائڈ میں اٹ از لائک انورٹنگ اے پاٹ. تو سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا میگزیلری سائنس. سلاح کے ڈفرنٹ پوزیشن میں، قیام، رکوع، سجدہ، اس کے اندر فرنٹل سائنس، ایتھموئڈل سائنس، اسپینوئڈل سائنس ہونے کے چانسز کم ہیں. سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا برونکل ٹری. جو پھیپڑے میں جو سیکریشن ہے، وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے. دیر از لیس چانسز آف ہیونگ برونکیکٹسس. پھیپڑے کی بیماری ہونے امکانات ہے. عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سانس جب آپ لیتے ہیں، اندر باہر کرتے ہیں، 2/3 portion آف دا لنگ ایئر از ایکسیلڈ آؤٹ. صرف 2/3 حصہ ہوا کا پھیپڑے کا باہر جاتا ہے اور پرانا ہی رہتا ہے. اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں ریسیڈوئل ایئر، یعنی پھیپڑے کی 1/3 حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے، صرف 2/3 حصہ باہر جاتا ہے اور نہیں آتا ہے. سجدے کے حالت میں جب آپ سانس لیتے ہیں، دا ایبڈومینل وسرا، جو پیٹ کے آلہ ہے، وہ لگتے ہیں ڈائفرام کی طرف، ڈائفرام کو ڈھکا دیتے ہیں. ڈائفرام دھکا دیتا ہے لوور لوبز آف دا لنگز. اس سے جو ریسیڈوئل ایئر ہے، 1/3 حصہ وہ باہر نکل جاتا ہے. تو ہمارے پھیپڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے. اس سے پھیپڑے کے بیماری کے کم امکانات ہے، بیکاز آف فریش ایئر کمنگ ان. اس پوزیشن میں دیر از انکریز وینس ریٹرن آف دا ایبڈومن انکریز ہوتا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں اٹ از ویری گڈ فار دوز پیپل سفرنگ فرام فیمورل ہرنیا اینڈ اوسوفیجل ہرنیا. جس کو ایسوفیجل ہرنیا ہے، ہرنیا کا ایسوفیجل ہرنیا یا فیمورل ہرنیا، یہ سلاح کی پوزیشن اس مریض کے لیے بہتر ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص ہیمورائڈ کے بیماری ہے، جس شخص کو پائلز ہے، سلاح کی پوزیشن اس کے لیے بہت اچھی پوزیشن میں. آپ جب گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پہ تو سولیس مسل جو پیر کے مسل ہے، اسے میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں سولیس مسل. سولیس مسل پیریفرل ہارٹ ہے. پیریفرل ہارٹ مطلب وہ ان جسم کے حصوں میں جو دور کے حصے میں وہاں خون کو پھیلاتا ہے. تو اس پوزیشن میں خون جو جسم کے دور کے حصے ہے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. جب یہ سجدے کی پوزیشن میں ہم دیر از پریشر آن the knees and the muscles, it is good for the backache. اور ہم جب پھر سے جلسے کی پوزیشن میں آتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، تو خون واپس اپنے آرام ملتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں قیام پوزیشن میں، ہمارا وزن ہوتا ہے بال آف دا فیٹ پہ، پیر کے آگے کے حصے سے اٹھتے ہیں. جو مسلز آپ کے ہے، تھائی کے، نی کے، پیروں کے مسلز ہے، اس کی ورزش ہوتی ہے، بیماری کے لیے اچھا ہے. میں صرف اگر میڈیکل بینیفٹ بیان کروں صلاح کے بارے میں
تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں، لیکن انگریزی میں، اردو میں نہیں. اردو میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے. انگریزی میں اگر میں صلاح کے بینیفٹ کا ذکر کرنے لگا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف میڈیکل بینیفٹ پہ تقریر کر سکتا ہوں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. یہی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں. بالکل غلط ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن غلط کام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن رشوت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مومنین میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے جو پاتے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے. اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا. تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خوشی پڑھ رہے ہیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے، اسی لیے ہدایت نہیں پاتے. اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے، اللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے. جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کے ہدایت پہ عمل کریں گے؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں. ایک وقت ایک ہندوستانی قاری، مغرب کا سمے رہتا ہے، تو وہاں کے عرب کہتے ہیں قاری صاحب بہت مشہور ہے، آپ مغرب کی صلاح پڑھاؤ. تو قاری صاحب مغرب کی صلاح پڑھاتے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد ایک عرب مسکراتا ہے. تو قاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ قرات تو بہت پسند آئی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکرا. یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں. جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے یا ہو سکتا کچھ چیزیں بھول چکے ہیں. چٹکلے کو اگر آپ ایکسپلین کرے تو مزہ نہیں آتا. اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادہ ہی نہیں رہتا ہے. اور ہمارے فیض الرحمان صاحب ماشاءاللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے. لیکن عوام کے فائدے کے لیے میں چٹکلا ضرور آپ کو سناؤں گا. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ وہ عرب جب کہتا ہے قاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالی، صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں سورہ یوسف اور کئی واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا. بھائیوں اس درمیان ایک کارواں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کھائی میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ کارواں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا شاعری میں بولوں گا میں کہ ہوا کی طرح حفاظت جس کی خدا کرے، ہوا کی طرح حفاظت جس کی خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہوا کی طرح حفاظت، فانوس کی طرح حفاظت. اس لیے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں ہوں، لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کریں تو شاعری کہو، تو کوشش کرتا ہوں میں ٹوٹی پوٹی اردو میں شاعری کہوں. فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے، فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. لیکن جو لچک قرآن کے آیتوں میں ہے، ساری شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے
شاعری سارے شاعر کو اکٹھا کریں گے ایک قرآن کی آیت پیدا نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، میں شیخ فیض الرحمان کے خلاف نہیں ہوں اور ان سے معذرت چاہتا ہوں، وہ کوآرڈینیٹر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَبْدَنَا، اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے کیا چیز نازل کی ہے ہمارے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ ایک قرآن جیسی آیت لے آؤ. قرآن جیسی آیت من مثلی، قریب آیت، ہو بہو نہیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگار کو بلاؤ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ بے شک نہیں کر پائیں گے، دو ناصب رجارہ فَعِدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ، تو آپ تیار ہو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. ماہر تو نہیں، جانتا تو نہیں ہوں، لیکن عربی زبان جو قرآن میں جو ہے، سارے شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے قرآن کی ایک آیت کے قریب نہیں آ سکیں گے. تو زبان میں تقریر کر رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی زبان میں، اور ماشاءاللہ میری اہلیہ میری مدد کرتی ہے. پہلے پہلے وہ پیپر لیتی تھی، 51 52 60 100 سینچری ہو گئی. ابھی ماشاءاللہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے غلطیوں کی. لیکن جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو قاری صاحب یوسف علیہ السلام کو وہ تلاوت کر رہے، وہ باہر نکلنے کے پہلے ہی اپنی تلاوت کو روکتے. مطلب وہ قاری کو پتا نہیں تھا نہیں کیا ہے، پڑھتے تو ماشاءاللہ اچھی قرات میں، پتا نہیں مانی، اس لیے کھائی میں ڈالتے یوسف علیہ السلام کو، نماز کے ختم ہونے کے پہلے کھائی سے باہر نہیں نکالتے. چٹکلا تھا. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں امام تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. ہر مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے مسلمان کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ ایک میں. ایک بھی مسلمان نہیں جو دو اللہ میں مانتا ہے. تو یہ قاری صاحب کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں، وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ، باہر نکلتے کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اتنا بڑا میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنے بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہوں گی؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ ہاں، بے شمار، کروڑوں. کوئی بولیں گا ہزاروں بار. 1000 بار تو کی ہوں گی نا اگر نمازی ہے تو. آپ اگر نمازی ہے، نمازہ سال کے ہے تو 1000 بار تو کی ہوں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے غیر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ 1000 100 50 سے تو کہا، 10 سے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی. آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کی معنی ہے کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. آج کے بعد اگر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور باہر جا کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں، صرف
قرآن کی آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے, اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو میرے تقریر سننے کے اور عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا, نقصان کریں گے تو